قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ طٰہٰ کی 2-3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نصیحت سے یاد دہانی سے اعراض کیا، منہ موڑا، توجہ نہ دی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ زندگی تنگ کرنا کیا ہے کہ زندگی کے اسباب و وسائل بھی سارے میسر ہوں اور کام پھر بھی پورے نہ ہوتے ہوں، یہ زندگی تنگ کرنا ہے۔ زندگی تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اسباب نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اور جو ہے دوبارہ وہی خواہشات پھر پیدا ہوتی ہیں، وہی تڑپ، وہی لگن، وہی ہوس، وہی ہرس، وہ ساری کی ساری موجود ہے۔ فرمایا پھر ہم ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، یہ شخص کہے گا کہ میرے مولا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا کے اندر تو میں دیکھا کرتا تھا، یعنی آج میں اندھا کیوں ہو گیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائیں گے، ہم اسے کہیں گے کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے ان پر کوئی توجہ نہیں، دیکھا ہی نہیں ان کی طرف، آنکھیں بند کر لیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح جس طرح تو نے ہماری آیتوں کو دنیا میں بھلایا تھا، ہم نے آج تمہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، فرمایا کہ یہی بدلہ ہوتا ہے اس کا جو حد سے بڑھ جاتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور فرمایا آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو انسان اللہ کی آیات سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا، کانوں کو بند کر لے گا، توجہ نہیں دے گا، اس نصیحت پر کان نہیں دھرے گا، فرمایا ہم آخرت کے اندر اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جس طرح دنیا میں وہ اندھا بن کے رہا، اس نے سیدھی راستے چلنے سے انکار کر دیا، باوجود کہ نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، ساری آیات آئیں، تو اس نے اندھا بن کے رہنا خود اس اپنے لیے پسند کیا، تو آخرت میں ہم اس کو واقعتاً اندھا کر دیں گے۔ اور پھر جب وہ سوال کرے گا اللہ سے کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا آخرت میں، جبکہ میں دنیا کے اندر بینا تھا، دیکھنے والا تھا، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ بدلہ ہے تیرے اس رویے کا جو دنیا میں اختیار کیا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے جو رویے ہیں دنیا کے اندر، یہ آخرت میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے، ہمارے اعمال بھی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ یہاں ان کی شکل اور ہے، آخرت میں اللہ نے ان کی اور شکل رکھی ہے، تو انسان پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے فلاں عمل کا بدلہ ہے، یہ میرے فلاں رویے کا بدلہ ہے، یہ میرے فلاں کرتوت کا بدلہ ہے۔ تو اللہ اس کو بتائیں گے کہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا، اس طرح ہم نے تمہیں آخرت میں بھلا دیا، اور یہ بدلہ ہے، اللہ فرمائیں گے کہ میری آیات کے انکار کرنے کا، ایمان نہ لانے کا۔ اس میں بڑا ایک اہم لفظ جو ہے وہ آیات ہے، اسی کو سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ کی آیات سے مراد ایک تو یہ آیات ہیں جو آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، اللہ کی آیات ہیں جو ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوئی۔
ایک آیات اللہ کی مظاہر قدرت ہیں، قدرت کے جو مظاہر ہیں جو ہر وقت انسان دیکھتا ہے، ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں، اس سے انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ کی آیات ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اچھا، ایک اللہ کی آیات جو ہوتی ہیں وہ انسانی تجربات ہوتے ہیں، انسان دوسروں کو دیکھتا ہے، ہم سے زیادہ نیک لوگ، ہم سے زیادہ اچھے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ یعنی اللہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ فلاں بندہ وہ تیرے ساتھ رہتا تھا، اگر فلاں بندہ یہ نیک عمل کر سکتا تھا تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ عام طور پر ہم اس سے بھی اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں، کانوں کو بند رکھتے ہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہمسائے میں، ہمارے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جو زندگی میں سیدھے سیدھے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہارے ارد گرد اس طرح کی آیات جو ہے بکھیر رکھی تھیں کہ تاکہ تو ان کو دیکھ کر جو ہے تیرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ انسان یہ کہے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اگر اس نے کیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ تیرے بھی وہی حالات تھے، تیرے بھی وہی معاملات تھے، تجھے بھی ہم نے وہی اسباب و وسائل میسر کر رکھے تھے، اگر وہ بندہ کر سکتا تھا تو بھی کر سکتا تھا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو عام طور پر ہماری نظروں سے نہیں گزرتی، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک آیت آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی آیتیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ سعودی عرب کے ہارٹ سرجن ہیں مشہور خالد الجبیر، ریاض میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں یہ واقعہ بیان کیا۔ اب دیکھیں اللہ کی آیات کیسی ہوتی۔ یہ اپنے اس لیکچر میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہارٹ سرجن تھے، ہارٹ کے آپریشن کرنے ہوتے تھے، کہتے ایک دن کو 2.5-3 برس کا بچہ میرے وارڈ میں لایا گیا جس کے ہارٹ کا مسئلہ تھا۔ کہتے یہ منگل کا دن تھا تو میں نے اس بچے کا آپریشن کیا، الحمدللہ آپریشن ٹھیک ہو گیا، اس کو واپس میں نے وارڈ میں بھیج دیا۔ بدھ کا دن کہتے گزرا، بچہ ٹھیک رہا، تو مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے معاملہ۔ تو جمعرات کا دن تھا کہ ایک نرس بھاگی ہوئی آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بچے کے ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا، بالکل رک گیا ہے، بچے کا ہارٹ کام نہیں کر رہا۔ کہتے میں بھاگا ہوا وارڈ کے اندر گیا اور میں نے جا کر بچے کے ہارٹ کا مساج کیا، 40-45 منٹ میں نے اس پہ لگائے، بچے کا ہارٹ کام نہیں کرتا، بالکل رکا ہوا تھا۔ کہتے میں پریشان ہوا، 40-45 منٹ کے بعد تھوڑا سا بچے کے ہارٹ نے کام کرنا شروع کیا، تو میں نے تفتیش کی، تحقیق کی، دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، تو دیکھا کہ بچے کے گلے کے اندر خون رس رہا ہے اور اس خون کے نکلنے کی وجہ سے ہارٹ کام نہیں کر رہا۔ کہتے میں نے یہ سوچا کہ چلے اس کے والدین کو بتانا چاہیے، ان کو اطلاع کرنی چاہیے، تو میں باہر نکلا اس کے والدین کی تلاش میں، تو اس کا والد تو مجھے ملا نہیں، کسی کام سے گیا ہوا تھا، تو اس کی والدہ مجھے ملی۔ کہتے میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ تمہارے بچے کا یہ مسئلہ ہے، اس کا ہارٹ کام نہیں کر رہا تھا، تو بڑی مشکل سے دوبارہ اس نے کام شروع کیا ہے، گلے کے اندر اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے دماغ نے کی موت واقع ہو گئی ہے، دماغ اس کا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کہتے میرا خیال یہ تھا کہ جب میں یہ بات بتاؤں گا تو اس کی والدہ جو ہے وہ چیخے چلائے گی۔ کہتے اس خاتون نے میری بات کو بڑی ہی تسلی سے سنا اور اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ۔ کہتے میں حیرانی سے اس کو دیکھتا رہا کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے۔ کہتے اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے مولا اگر میرے بچے کی زندگی میں کوئی بہتری ہے تو اسے صحتیاب کر دے، تیرے لیے کون سی مشکل، اگر کوئی بہتری ہے تو۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں خاموشی سے چلا گیا واپس۔ ایک اگلا دن گزرا، کہتے معاملہ پھر ٹھیک رہا، لیکن اس سے اگلے دن پھر وہی معاملہ پیش آ گیا، پھر نس بھاگی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا۔
میں کہتے پھر بھاگا ہوا گیا 40-45 منٹ تک، پھر محنت کی، پھر اس کے ہارٹ کا مساج کیا، اور پھر اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا کام بحال ہو گیا، لیکن جو گلے کی بلیڈنگ تھی وہ بند نہیں ہوئی۔ اب کہتے یہ معاملہ پھر میں نے اس کی ماں کے سامنے جا کے رکھا کہ معاملہ پھر گڑبڑ ہو گیا ہے۔ کہتے اس خاتون نے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے کہا الحمدللہ، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میرے مولا اگر میرے بچے کی زندگی میں کوئی بہتری ہے تو اپنی جناب سے شفا دے دے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے۔ کہتے میں پھر واپس آیا اور کہتے معاملہ پھر یہیں پہ ختم نہیں ہوا، ہم نے سب نے ڈاکٹرز نے مل کر میٹنگ کی، پتہ چلا جو دوسرے اسپیشلسٹ تھے کہ گلے کے اندر بلیڈنگ کیوں ہو رہی، لیکن اسی اثناء میں کہتے 6 ماہ گزر گئے، اور اس 6 ماہ کے اندر بچے کو 6 دفعہ اٹیک ہوا، ہر دفعہ 1 گھنٹہ 45 منٹ 40 منٹ گزر جاتے، اس کا ہارٹ کام ہی نہیں کرتا، بالکل بند ہو جاتا، اور اس کی ماں ہر دفعہ یہ کہتی کہ میرے مولا میرے بچے کی زندگی میں اگر کوئی بہتری ہے تو اپنی جناب سے شفا دے دے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے۔ نہ وہ روتی، نہ وہ چیختی، نہ وہ چلاتی، اور کہتی الحمدللہ۔ اس صبر کا عجیب مجسمہ کہتے وہ عجیب عورت تھی، اور میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا۔ کہتے بہرحال ہم کوشش کرتے رہے، 6 مہینے کے بعد الحمدللہ اس کے ہارٹ کا معاملہ بہتر ہو گیا، گلے کی بلیڈنگ بھی رک گئی، لیکن کہتے معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اسی اثناء میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں ایک رسولی بننا شروع ہو گئی۔ اب کہتے نیا مسئلہ پیش آ گیا، تو ہم نے اسے ہارٹ کے وارڈ سے اٹھا کر دماغ والے وارڈ میں بھیج دیا۔ اب دماغ کی رسولی کا علاج شروع ہو گیا۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ رسولی بنی کیوں ہے۔ کہتے اب مجھے اندازہ ہوا کہ اب تو یہ بچہ نہیں بچے گا۔ میں نے پھر اس کی ماں کو اطلاع دی کہ بی بی اب تو دماغ کے اندر رسولی بن گئی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، دماغ کام چھوڑ دے گا، سارا جسم کام چھوڑ دے گا، اور اس رسولی کے ساتھ کیسے اس کے جسم مفلوج ہونا شروع ہو گیا، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے، اس کی جسم کام کرنا چھوڑ گیا، مفلوج ہو گیا وہ۔ کہتے جب اس کی ماں کو یہ پتہ چلا، اس نے پھر کہا الحمدللہ میرے مولا میرے بچے کی زندگی میں اگر کوئی بہتری ہے تو اسے شفا دے دے، ورنہ تیری مرضی۔ لیکن معاملہ کہتے پھر اس رسولی والے معاملے کے وہ 6 ماہ مسئلہ علاج ہوتا رہا، الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ کہتے اسی طرح اسی اثناء میں معاملہ پھر ختم نہیں ہوا، 1 برس اسے بیت گیا ہسپتال میں۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ بچے کو 106 بخار ہے۔ کہتے میں پھر بھاگا ہوا گیا، دیکھا کہ بچے کو 106 بخار ہے، اور ماں جو ہے اس کے بیڈ کے ساتھ بڑے ہی صبر کے ساتھ استقامت سے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتے اس کے بیڈ کے ساتھ ایک اور عورت تھی جس کے بچے کو بخار تھا صرف 100، اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیں، میرے بچے کو بچا لیں۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ بی بی عجیب تیرا حال، تو دیکھ نہیں رہی اس بچے کو 106 بخار ہے، اور اس کی ماں کا تو صبر نہیں دیکھ رہی۔ کہتے اس دوسری عورت نے کہا کہ یہ عورت تو بے وقوف ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے مجھے حضور کی، یہ ڈاکٹر لکھتے ہیں، مجھے حضور کی حدیث یاد آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اجنبی ہیں۔ کہتے آج مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ آیا کہ اجنبی کون ہیں۔ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے، معاشرے میں لوگ انہیں اجنبی سمجھیں گے، کیسے لوگ ہیں۔ کہتے یہ عورت جس کو مبارکباد دینی چاہیے تھی، جس کی پیروی کرنی چاہیے تھی، لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ میرے آقا آپ نے صحیح فرمایا تھا، آج یہ عورت کتنی اجنبی لگ رہی ہے باقی سب کے اندر، باقی سب چیخ اور چلا رہی ہیں، اور اس کا صبر اجنبی ہو رہا ہے لوگوں کے لیے۔ کہتے بہرحال اللہ پاک کی مرضی تھی، لیکن وہ اس 106 بخار کے اندر بھی وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کی زندگی میں اگر کوئی بہتری ہے تو اسے شفا دے دے، ورنہ تیری مرضی، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کہتے بہرحال اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ 1 سال 2-3 مہینے اس کے ہسپتال میں گزرے، اور وہ بچہ شفا یاب ہو کر ہسپتال سے نکلا۔ کہتے جس دن وہ ہسپتال سے فارغ ہوا، سارا ہسپتال جو ہے اس کو رخصت کرنے کے لیے کھڑا تھا، اور لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دعا کے اندر کیا اثر ہوتا ہے۔
ہمارے سارے اسباب فیل ہو چکے تھے، سارے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جب سارے اسباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت دعا جو ہے کام آتی ہے۔ ایسے مرحلے پہ پھر دعا آ کے سنبھالتی ہے۔ دعائیں معمولی نہیں ہوتی، اللہ کے دعاؤں کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ لیکن میرے محترم دوستو، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ دعا کو مانگا کرو، دعا مانگنے کی چیز ہے، اور جب مانگتی ہیں تو اللہ کا عرش تھرا اٹھتا ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، میں اسے نہ دوں۔ ایک عام بندہ جو ہے اس کے دروازے پہ دستک دی جائے تو اسے شرم آتی ہے سوالی کو واپس موڑنے میں، تو اللہ تو رحیم و رحیم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ کہتے وہ بچہ چلا گیا، تقریباً 1.5-2 برس گزر گئے اس بات کو۔ ایک دن مجھے میرے ملازم نے اطلاع دی کہ جی ایک مرد اور عورت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں بھاگا بھاگا وہاں گیا تو دیکھا کہ وہی ماں باپ تھے جن کا بچہ داخل تھا اسپتال میں، اور ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جو اب 5-6 برس کا ہو چکا تھا، اور ایک اور بچہ انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا جو 6 ماہ کا تھا، نیا ان کا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اور وہ بچہ جو ہسپتال سے گیا تھا وہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، بڑا ایکٹیو، دوڑ بھاگ رہا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ صحت یاب ہے، اور لگتا ہی نہیں تھا کبھی اس کو بیماری آئی ہو۔ کہتے جی دوسرا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو میں نے مذاق سے والدین سے کہا کہ بھئی یہ کتنا بچہ ہے، 10واں ہے 12واں ہے تمہارا، کون سا بچہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے جب میں نے یہ کہا تو باپ کے چہرے پہ ایک رنگ آیا گیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا دوسرا بچہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس بچے کا آپ نے علاج کیا تھا وہ ہماری شادی کے 17 برس بعد پیدا ہوا تھا۔ کہتے میں کانپ کے رہ گیا، میں نے تو اسے مذاق کیا تھا، میں کانپ گیا۔ کہتے میں نے اس بندے کو الگ لے گیا، میں نے کہا تو میرے پاس آ، تو میری بات سن۔ کہتے میں نے اس کو لے جا کے کمرے میں کہا کہ یہ تیری جو بیوی ہے سچ سچ بتا کس دنیا کی عورت ہے؟ یہ اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی۔ ایک عورت کو 17 برس کی دعاؤں کے بعد بچہ ملا ہو، اور اتنا صبر اس کے اندر موجود ہو کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے بچہ قبر کی طرف جا رہا ہو، اور وہ کہے الحمدللہ میرے مولا میرے بچے کی زندگی میں اگر کوئی بہتری ہے تو شفا دے دے، ورنہ تیری مرضی، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کہتے ہیں کون سی دنیا کی عورت ہے؟ مجھے اس دنیا کی عورت نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے کہ صحابہ کے زمانے کی کوئی عورت بچھڑ کے اس دنیا میں آتی۔ میں یہ 25 سال کی سربس میں پہلی دفعہ میں نے ایک مسلمان عورت دیکھی، اور لوگ اسے اجنبی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ کہتے ہیں اس خاوند نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ عورت جس دن سے میرے گھر میں آئی ہے میرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ اللہ نے 17 برس اس کی کوکھ کو بانجھ رکھا۔ یہ اپنی کوکھ کے لحاظ سے تو بانجھ تھی، لیکن اپنے ایمان کے لحاظ سے بڑی زرخیز تھی۔ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، اس نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، اس نے آج تک منہ سے کوئی برا لفظ نہیں نکالا، اس نے آج تک کبھی ناراض نہیں مجھے کیا۔ میں جب گھر آتا ہوں خوشی سے مجھے ملتی ہے، مجھے دعائیں دیتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے۔ اس نے آج تک کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب میری نگاہیں تو شرم سے جھکی رہتی ہیں اس کے آگے۔ میں آپ سے ہی کہتے ہیں کہ یہ عورت صحابہ کے زمانے کی عورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، اور میری زندگی میں پوری سروس میں یہ واحد واقعہ تھا کہ میں نے ایمان والی عورت دیکھی، اور میں نے اللہ کی ایک آیت دیکھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی آیات۔ میرے محترم سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی آیات ہمارے گرد بھی ہوتی۔ 17 برس کے بعد بچہ ملے، اور اتنی بیماری، اتنی آزمائش۔ کہتے اتنی آزمائش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آزمائش کے اندر بھی یہ استقامت، ایمان کا یہ درجہ کہ وہ عورت کہے کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو زندگی دے تو کوئی بات، تیری مرضی ہے، لے جائے تب بھی تیری مرضی ہے، تیری امانت ہے، میرا اس میں کیا اختیار ہے۔ اور کہتے ہیں پھر اللہ نے بھی اس کی آزمائش کے بعد اس کو وہ نوازا اور وہ صحت عطا فرمائی کہ انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ آیات ہمارے ارد گرد بھی بکھری ہوتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ انہی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں،
وہ کہے گا اللہ کریم انسانوں سے کہ میں نے تمہیں وہ آیت دکھائی تھی نا، وہ آیت تمہاری زندگی میں وہ آئی تھی، ایک بندہ تمہاری زندگی میں آیا تھا، ایک نمونہ میں نے تمہارے سامنے بھیجا تھا، اگر وہ یہ کام کر سکتا تھا، اگر وہ دین پہ عمل کر سکتا تھا تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، دین مسلمانوں والے نام کا نام نہیں ہے، دین صفات کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین کردار کا نام ہے، دین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ نام جتنا مرضی محترم آپ رکھ لیں، لیکن اگر اخلاق نہیں، کردار نہیں، صفات نہیں، حضور کی زندگی نہیں، تو پھر جتنا مرضی نام ہو تو اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ ہمارے نام اگر مسلمانوں والے ہیں، اللہ کرے ہمارے کام بھی مسلمانوں والے ہو جائیں، اور ہمیں اللہ کی یہ آیات نظر آنی شروع ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اندھے نہ اٹھائے جائیں۔ اگر ہم اللہ کی یہ آیات نہ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اندھے اٹھے، اللہ میرے حال پہ بھی رحم فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، زندگی کے اندر ہمیں ہمیں دیکھنا نصیب کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن جو ہم دیکھنے والے اللہ کے حضور اٹھیں۔ اللہ پاک نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔